قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا۔ ما زاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہیں چہرہ، ما زاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہیں چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، میرے قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز طلباء اکرام، آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہماری ہونے والی گفتگو کا عنوان دینی اور عصری تعلیم اور دور حاضر میں اس کی کیا ضرورت ہے۔ جیسا کہ پروقار عظیم الشان موضوع ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی تعلیم، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، دینی تعلیم احادیث کو پڑھنا، احادیث کو سمجھنا، اور عصری تعلیم دنیا کی تعلیم کو پڑھنا پھر دنیا کمانا۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس کو کلام اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے۔ قرآن کی ابتدا اللہ نے 3 حرفوں سے کی، الف لام میم۔ اب سارے دوست جانتے ہیں کہ قرآن کی ابتدا کہاں سے ہے؟ 3 حرفوں سے قرآن کی ابتدا ہے۔ پہلے الف ہے، پھر لام ہے، پھر میم ہے۔ قرآن کی ابتدا اللہ نے یہاں سے کیوں کی؟ قرآن کی ابتدا ترتیب کے لحاظ سے کوئی اور بھی آیت ہو سکتی تھی، کوئی اور بھی حروف ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا ہی کیوں کیا؟ قرآن کی ابتدا 3 حرفوں سے ہی کیوں ہوئی؟ الف لام میم۔ الف کا کیا مطلب ہے، لام کا کیا مطلب ہے، اور میم کا کیا مطلب ہے؟ الف سے مراد ہے اللہ، لام سے مراد ہے جبرائیل، میم سے مراد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آئی؟ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی ابتدا 3 حرفوں سے ہوئی۔ اللہ نے اس لیے قرآن کی ابتدا ان 3 حرفوں سے کی۔ جب بھی کوئی کتاب لکھی جائے، کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے، کتاب کے شروع میں یا آخر میں اس کا اپنا تعارف ہوتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں فلاں جگہ سے میں اس کتاب کو لکھ رہا ہوں یا لکھ چکا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے قرآن کے شروع میں اپنا تعارف کروایا، جبریل کا تعارف کروایا، محمد الرسول اللہ کا تعارف کروایا۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد۔ الف سے اللہ، اللہ نے کہا کہ میں قرآن کو بھیج رہا ہوں۔ لام سے مراد جبریل، جبریل لے کر آ رہا ہے۔ میم سے مراد محمد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ سارے جہانوں کا خالق، اللہ رب العالمین، ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ اللہ کی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟
جبرائیل امین فرشتوں کا سردار، کیا جبرائیل امانت میں خیانت کر سکتا ہے؟ جب اللہ بھی سچا، جبرائیل لانے والا بھی سچا، محمد الرسول اللہ وجہ کائنات، دونوں جہانوں کا سردار، اس کی بات میں کوئی سچ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن کے شروع میں فرما دیا الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے کہا میں کتاب بھیج رہا ہوں، لام سے جبرائیل لے کے آ رہا ہے، میم سے محمد پر آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے اس لیے اس کی ابتدا کی، اگر کوئی الف کا انکار کرے گا گویا کہ وہ اللہ کا انکار کرے گا، جو اللہ کا انکار کرے گا وہ دہریہ بن جائے گا، جو لام کا انکار کرے گا وہ جبرائیل امین کا انکار کرے گا، جو جبرائیل امین کا انکار کرے گا وہ کافر بن جائے گا، میم سے محمد، جو محمد کا انکار کرے گا وہ منکر ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے تینوں کا ذکر کر دیا، الف لام میم۔ تین ہستیوں کا ذکر کس لیے کیا؟ ان تینوں میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اور بھی کتابیں پڑھتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سی کتابیں ہیں، پرائمری کا نصاب، مڈل کا نصاب، میٹرک کا نصاب، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا نصاب، بی اے کا نصاب، ایم اے کا نصاب، بی ایڈ کا نصاب، پی ایچ ڈی کا نصاب، ساری کتابیں موجود ہیں۔ کسی کتاب ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے؟ کوئی کتاب ہے؟ پھر اللہ نے اپنا تعارف کے بعد، جبرائیل کے تعارف کے بعد، محمد الرسول اللہ کے تعارف کے بعد، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اس میں کیا ہے؟ کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ پرائمری کے نصاب میں ہمیں شک ہو سکتا ہے، بلکہ شک ہے، مڈل کے نصاب میں شک ہے، میٹرک کے نصاب میں شک ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شک موجود ہے، ایم اے بی اے کے نصاب میں شک موجود ہے، پی ایچ ڈی کے نصاب میں شک موجود ہے، لیکن اللہ اپنے کتاب کے شروع میں فرما رہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ کسی کو پتا پرائمری کا نصاب کس نے لکھا؟ پرائمری کا نصاب کا انتخاب کس نے کیا؟ کسی کو پتا نہیں ہے۔ مڈل کا، میٹرک کا، پی ایچ ڈی کس نے بنائی؟ نصاب کس نے مختص کیا؟ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے قرآن کی طرف دیکھو، اللہ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ جب اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کی کتابوں میں شک ہے، تو ہم اس کتاب کو چھوڑ کر مشکوک کتابوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آج کی باتیں ہوں گی کڑوی، لیکن اس میں حقیقت ہوگی، ان میں حقیقت ہوگی۔ اللہ کے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی ساری کتب کیا ہیں؟ مشکوک ہیں۔ ہم مشکوک کتب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جو لا ریب کتاب ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ اس کو چھوڑ دیا ہے، اور ہماری بربادی کا بھی یہی وجہ ہے۔ ہماری بربادی کی وجہ بھی یہ ہے۔ دوسری بات، قرآن مخزن علوم ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مخزن علوم ہے۔ 18,000 علوم قرآن سے مستنبت ہوتے ہیں، 18,000 علوم قرآن سے نکالے جاتے ہیں۔
18,000 علوم قرآن سے نکالے گئے ہیں۔ ہر چیز کا علم کہاں سے ہے؟ توجہ کرو بھائی، ہر چیز کا علم کہاں سے ہے؟ ہر چیز کا علم قرآن میں ہے۔ سائنس قرآن میں ہے، جغرافیہ قرآن میں ہے، میتھ قرآن میں ہے، حکمت قرآن میں ہے، فلسفہ قرآن میں ہے، منطق قرآن میں ہے، علم الفلکیات قرآن میں ہے۔ آپ کہیں گے کہاں ہیں؟ آپ کہیں گے قرآن کہاں ہے؟ ہم نے جب قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، جب ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، جب ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے تو نہیں نا پتہ چلے گا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ سکول میں سائنس پڑھائی جاتی ہے، معاشرتی علوم پڑھائی جاتی ہے، انگلش پڑھائی جاتی ہے، میتھ پڑھائی جاتی ہے، سب کو پتہ ہے۔ قرآن کے اندر کوئی علم ہے کسی کو کوئی نہیں پتہ۔ بچہ ایک دفعہ ناظرہ پڑھ لے، موت تک قرآن کھول کے نہیں دیکھتا، وہ کہتا میں نے ناظرہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ میں نے قاری صاحب کو ڈبہ بھی دے دیا، سوٹ بھی دے دیا، دستار بندی بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا میرے بھائیوں۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب، اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ 18,000 علوم کہاں سے نکلتے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یہ سائنس ہے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، یہ جغرافیہ ہے۔ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ میتھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چند نشانی ہے۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن میں، ہر مصیبت کا راستہ قرآن میں۔ انسان کی جتنی زندگی، جتنے کے اندر جتنے اس کے ساتھ مسائل، جتنے اس کے ساتھ معاملات، صبح شام دوپہر 24 گھنٹے کے معاملات قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن والوں کو چھوڑا، سیکولر لوگوں کے پیچھے لگ گئے۔ سیکولر لوگوں نے بھی قرآن کو فن بنا کر اس کا مطالعہ کیا، لوگوں کو باتیں بتائیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ ان لوگوں کو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑی یہ بات سمجھانے کے لیے۔ جاوید چودھری جو باتیں بتاتا ہے کہاں سے لاتا ہے؟ قاسم شاہ جو باتیں بتاتا ہے کہاں سے لاتا ہے؟ وہ قرآن کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ تجارت کا طریقہ کار، وہ قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، وہ پڑھ کر آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں واہ جی واہ جی، ہم جاوید چودھری کا کالم نہ پڑھیں یا اس کی ویڈیو نہ دیکھیں تو ہمارا دن ہی نہیں گزرتا۔ وہ قرآن کی باتیں بتا رہے ہیں۔ 18,000 علوم کہاں سے نکلتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی انڈیا والے چاند پہ پہنچ گئے اور مولوی محراب میں بیٹھا رہ گیا۔ لوگ ستاروں تک پہنچ چکے، لوگ آسمانوں تک پہنچ چکے ہیں، مولوی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہودیوں نے یہ کر دیا، نصرانیوں نے یہ کر دیا، گوروں نے یہ بنا دیا، یہ ٹیکنالوجی، ان کا واش روم یہ، ان کا یہ وہ، بات سنتے رہتے ہو آپ۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہم کو سن کا پتہ نہیں، ہمیں ہجری کا پتہ نہیں، ہمیں اسمی کا پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ ہر بندے کی جیب میں ساری کائنات ہے، ساری روح زمین ہے۔ ایک بٹن دبائے گا، ایک مرتبہ ہونٹ ہلائے گا، امریکہ کھل کے اس کے سامنے آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ان سے یہ پوچھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودیت موجود تھی، نصرانیت موجود تھی، عیسائیت موجود تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ٹیکنالوجی کیوں موجود نہیں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جدید مشینری کیوں نہیں تھی؟
رسول اللہ کے آنے سے پہلے وائرلیس سسٹم کیوں نہیں تھا؟ ریڈیو ٹیلی ویژن کیوں نہیں تھا؟ بحری بیڑے، بحری جہاز، ہوائی جہاز کیوں نہیں تھے؟ یہ موبائل، یہ کمپیوٹر، یہ لیپ ٹاپ، ایسے ٹیکنالوجی کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ اس وقت قرآن نہیں تھا۔ جب رسول اللہ تشریف لائے، اللہ کے رسول پر قرآن اترنا شروع ہوا، لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن کو پڑھا، اس سے علوم نکلے، بحری جہاز بھی بڑھے، جدید ٹیکنالوجی بھی بنی، وائرلیس سسٹم بھی بنا، کمپیوٹر بھی بنا، موبائل بھی بنا، ہر جدید چیز بن کر انسان کے سامنے آ جاتی ہے، اور ہم نام کس کا لگا دیتے ہیں؟ فلاں یہودی نے یہ بنایا، فلاں کافر نے یہ بنایا، فلاں مسلم نے یہ بنایا۔ اس سے پوچھو تیرے ذہن میں یہ چیز کہاں سے آئی؟ غیر مسلم لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن فن کے طور پہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ نہ کریں وہ کسی کام کے نہیں ہیں، تفسیریں پڑھتے ہیں لیکن فن کے طور پہ ان کو پتہ ہے اس میں ہماری ترقی ہے، اس میں ہماری کیا ہے؟ اس میں ہماری ترقی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ میں نے 90,000 مسائل قرآن سے نکالے ہیں۔ کتنے مسائل؟ 90,000 مسائل قرآن سے نکالے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں مسائل پر 4 کتابیں لکھی، 4 جلدیں مکمل کی۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ امام غزالی نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ قرآن انتہائی آسان ہے اور اعلیٰ ترین کا مشکل بھی ہے۔ انتہائی آسان اور اعلیٰ ترین کا بات سمجھ نہیں آتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آسان اس لحاظ سے ہے 8 سال کا بچہ سارے قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، پکا حافظ بن جاتا ہے، ایک زبر زیر کی غلطی بھی نہیں آتی، اس لحاظ سے آسان ہے۔ لیکن 1400 سال ہو چکے ہیں قرآن کو اترے، علماء قرآن کے سمندر میں 1400 سال ہو چکے ہیں، غوطے لگا رہے ہیں، ابھی تک موتی ختم نہیں ہوئے ہیں، اس لحاظ سے مشکل ہے، ابھی تک مسائل مکمل نہیں ہوئے۔ ہم نے قرآن کو جب پسے پش ڈال دیا نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، اللہ کا دیدار ہوا، اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تجھے کون سی چیز پسند ہے، تجھے کون سی چیز پسند ہے، تجھے کیا پسند ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مجھے قرآن پسند ہے۔ اللہ سے پوچھا کہ اللہ تجھے کیا پسند ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ مجھے کیا پسند ہے؟ مجھے قرآن پسند ہے۔ احمد بن حنبل نے پھر سوال کیا یا اللہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے؟ آپ نے فرمایا فہمن او بلا فہمی، سمجھ کر پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ، اس کو پڑھ صحیح۔ اگر سمجھ کر پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے، بغیر سمجھے پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن قرآن پڑھنا چاہیے۔ لیکن جب اللہ کو سب سے زیادہ چیز جو پسندیدہ ہے وہ قرآن ہے، تو ہم پھر قرآن کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ قرآن کو پسے پشت کیوں ڈالتے ہیں؟ قرآن کو کیوں چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اکثر دکانوں میں اکثر لوگوں کا اب بھی یہ معمول ہے، وہ جب دکان پہ جاتے ہیں نا تو وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، وہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اور سورت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا جا کر ان کی دکان پر اگر ٹیپ وغیرہ ہے تو موبائل ہے تو وہاں پر سورت بقرہ کو چلا دیتے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دکان کے اندر برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ علماء نے یہ عمل بتایا ہے، علماء نے کہا کہ اگر کس کی دکان پہ کوئی کسٹمر نہیں آ رہے، قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دے، قرآن کھول کر
پڑھنا شروع کر دے، اللہ کہے گا یہ تو میری ساتھ باتیں کر رہا ہے، یہ تو میرے ساتھ مصروف ہے، چلو میں اس کا کام بھی چلا دیتا ہوں، یہ میرے ساتھ محبت کر رہا ہے، میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، جب بندہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا، پھر شیطان سے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان سے برداشت نہیں ہوتا۔ شیطان کہتا ہے یار چلو اس کی دکان پہ بھیڑ لگاتے ہیں، رش لگا دیتے ہیں تاکہ قرآن نہ پڑھے، دنیا داری کرے، قرآن نہ پڑھے، دنیا داری کرے۔ میرے بھائیو، قرآن پڑھنے کی چیز ہے، باقی سارے علوم ایک ضرورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں دنیا کی محبت کو دل میں نہ رکھو، دنیا کی محبت کو دل میں نہ رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری کرو، دنیا کو دل میں رکھو، دنیا کی محبت کو دل میں نہ رکھو۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، آپ 2 لاکھ کی خواہش کرو ضرورت کی بنا پر، دنیا کی محبت کو دل میں نہ رکھو، دنیا کو محبت میں رکھو، دنیا کو اپنے اندر رکھو، دین کو اپنے دل کے اندر رکھو، دین کی محبت کو اپنے دل میں رکھو، دنیا کی محبت کو دل میں نہ رکھو، دل سے باہر رکھو، اوپر اوپر رکھو۔ اس کی مثال کشتی آپ نے دیکھی پانی میں ہوتی ہے، کشتی کہاں رہتی ہے؟ پانی کے اوپر چلتی ہے، نیچے چلتی ہے؟ توجہ کرو بھائی، کشتی کہاں چلتی ہے؟ پانی کے اوپر۔ اسی طرح دنیا کی جو محبت ہے انسان کے دل کے اوپر ہونی چاہیے، نیچے ہوگی جیسے کشتی نیچے ہوگی تو وہ غرق ہو جائے گی، اسی طریقے سے اگر دنیا کی محبت دل کے اندر آ جائے گی تو وہ پھر دل بھی غرق ہو جائے گا، وہ انسان بھی غرق ہو جائے گا۔ دنیاوی تعلیم ایک ضرورت، دنیاوی تعلیم کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم ایک ضرورت ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ یار پڑھیں گے لکھیں گے اچھا رشتہ مل سکتا ہے، پڑھیں گے لکھیں گے اچھی جاب مل جائے گی، اچھی نوکری مل جائے گی، یہی ضرورت، یہی ہے نا، اور بھی کوئی طلب ہوتی ہے؟ اور کوئی طلب نہیں ہے۔ لیکن جب دنیا کی تعلیم پڑھنے کے بعد بھی اچھا رشتہ نہ ملے، دنیا کی تعلیم پڑھنے کے بعد بھی اچھی جاب نہ ملے تو پھر افسوس نہیں تو اور کیا ہے؟ افسوس نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑا افسوس کیا ہوگا؟ جو 18-20 سال سکول میں پڑھتا رہے، کالج میں پڑھتا رہے، یونیورسٹیوں میں جاتا رہے، اس کے بعد اچھا رشتہ بھی اس کو نہ ملا، اس کے بعد اچھی جاب بھی اس کو نہ ملی، پھر بھی وہ منڈی میں کھڑا ہو کر ایک پانڈی کا کام کر رہا ہے، ایک کلی کا کام کر رہا ہے، تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس کے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے، PhD کی اس کے پاس ڈگری ہے، لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ میں ملک سے باہر جا کر مزدوری کروں، بیرون ملک جا کر مزدوری کروں۔ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ؟ ایسی پڑھائی 18-20 سال ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ اس سے تو مزدوری کر لیتا تو کچھ حاصل ہو جاتا۔ 18-20 سال کے اندر جب بچہ پڑھتا ہے، عصری تعلیم پڑھتا ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس پہ کتنی لاگت آتی ہے، کتنی لاگت آتی ہے، بہت اخراجات ہیں۔ میں اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں، بہت سارے اخراجات ہیں، لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، وہ بھی امکان ہے کہ ہماری خواہش کے مطابق ہمیں کچھ مل جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ امکان ہے، ہماری خواہش کے مطابق ہمیں کیا ہوگا؟ کچھ مل جائے گا۔ تو اگر بچے کو دین کی تعلیم حاصل کروائیں، بچے کو قرآن کی تعلیم حاصل کروائیں، بچہ قرآن پڑھے، پھر بچہ قرآن کو سمجھے، میں کہتا ہوں دنیا اور آخر میں وہ بچہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا مقدر، ہر انسان کا مقدر اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ کتنا پڑھ لے اپنا مقدر نہیں بڑھا سکتا۔
اب میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں کتنی کوشش کر لوں کتنا امیر ہو جاؤں گا. کوئی بندہ اپنے اپنے دل میں سوچ لے، کوشش کرے، کیا ہو سکتا ہے؟ ارمان ہر کے دل میں ہوتے ہیں، تمنا ہر دل میں ہوتی ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. قرآن اسی لیے آیا تھا کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے. بچوں کو مدرسے میں داخل کروایا جائے، بچوں کو تعلیم حاصل کروائی جائے. وہ بچوں کا نصیب ہے. بچے پڑھے یا نہ پڑھے، بچے پڑھے یا نہ پڑھے، بچوں کا نصیب ہے. ایک بیوہ عورت کا واقعہ ملتا ہے. ایک بیوہ عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، اپنے بچے کو مدرسے میں لے گئی. مدرسے کے جو قاری صاحب تھے، مولوی صاحب تھے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے. کوئی کہتے قاری صاحب یہ آپ کے حوالے ہے بچہ. قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے. 2 ماہ گزر گئے. بچہ کمزور تھا، کن ذہین تھا. بچے نے کچھ نہ پڑھا، اس کو سبق ہی نہیں یاد ہوتا تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. مولوی صاحب نے اس کی والدہ کو بلایا اور بتایا کہ یہ بچہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اس کو لہذا واپس لے جاؤ، اس کا ٹائم ضائع ہوگا. والدہ نے کہا کہ میں اس کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ بچہ آپ کے حوالے ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. مولوی صاحب کہنے لگے کہ میری کتنی خدمت کر لے گا، میرے پہلے ہی خادم موجود ہیں. وہ ماں کہنے لگی چلو آپ کی بھینسوں کو پٹھے ڈالے گا، چارہ کاٹ کے لائے گا، ان کا دودھ نکالے گا، آپ کی خدمت کرے گا. مولوی صاحب نے کہا وہ پہلے سے میرے پاس ایک خادم موجود ہے، وہ کر رہا ہے. فرمایا کہ نہیں، اس کو بھی قبول کر لو. اس کے اصرار پر مولوی صاحب نے اس کو رکھ لیا. وہ بھینسوں کی خدمت کرتا رہا، ان کو چارہ ڈالتا رہا، ان کا دودھ نکالتا رہا. فارغ ہو جاتا، استادوں کے پاؤں دباتا، استادوں کی خدمت کرتا، گھر بار کے کام کرتا. 8 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 8 سال گزر گئے. جو اس کے ساتھ بچے داخل ہوئے تھے وہ درس نظامی سے فارغ ہو گئے. 8 سال کا کورس ہوتا ہے. درس نظامی سے فارغ ہو کر دستار بندی کا موقع آ گیا. مولوی صاحب نے بڑے بڑے مشائخ کو بلایا، بڑے بڑے علماء صلحاء کو بلایا، بڑے بڑے پیر و مرشد کو بلایا. بچے پگڑیاں باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی دستار تھی، جو اس کے ساتھ فارغ ہوئے تھے. بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آگے پیچھے کر کے بیٹھ گیا. کپڑے بھی میلے کچالے ہیں، کام والے کپڑے، پیچھے آ کے بیٹھ گیا. جو ان کے استاد تھے انہوں نے الاؤنس کی، سپیکر پکڑا، اعلان کیا کہ سب سے پہلے دستار اس بچے کی ہوگی جو میری بھینسوں کا خادم ہے. سب سے پہلے دستار کس کی ہوگی؟ جو میری بھینسوں کی خدمت کرتا رہا، جو میری خدمت کرتا رہا. سب سے پہلے دستار اس کی ہوگی، اور اس کی دستار کو کوئی ولی، کوئی علماء، کوئی صلحاء، کوئی عالم، کوئی قاری ہاتھ نہ لگائے، بلکہ اس کو دستار میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گا. دستار بندی استادوں نے اپنے ہاتھوں سے کی. دوسرے طلباء کی جو باقی مہمان آئے تھے انہوں نے کی. باقی مہمان، جلسہ ختم ہوا، مہمان چلے گئے، جو بچے فارغ ہوئے تھے وہ بھی چلے گئے. ظاہر ہے کسی نے جا کے کسی مسجد میں لگنا ہی ہوتا ہے، کسی نے خطیب، کسی نے امام، کسی نے مؤذن، کسی نے کیا. سارے بچے چلے گئے، وہ وہیں کا وہیں رہ گیا. کچھ پڑھا ہوتا تو جاتا، کچھ آتا تو جاتا، کچھ پڑھا ہی نہیں تھا. پھر استادوں کی خدمت کرنے لگا، بھینسوں کو چارہ ڈالنے لگا. ایک وقت ایسا آیا اس کے ساتھ جو پڑھنے والے طلباء تھے، اگر ان کو کوئی مسئلہ سمجھنا آتا، کوئی قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا آتا، کوئی روایت سمجھنا آتی، تو وہ اس کے ساتھی وہ استاد کے خادم کے پاس آ جاتے. کس کے پاس آتے؟ وہ خادم کے پاس جاتے. وہ خادم بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا، استادوں کی خدمت کرنے والا، ان کو مسئلہ سمجھا کر بھیجتا، ان کو مسئلہ سمجھا کر بھیجتا. یہ صلہ کس نے دیا؟ یہ صلہ اللہ نے دیا استاد کی خدمت کی وجہ سے. یہاں بچے ہمارے پاس والدین ادھکار صاحب جب بھی آتے ہیں یہ صفائی کرتا رہتا ہے، جب بھی آتے ہیں یہ برتن دھوتا ہے، جب بھی آتا ہے یہ اڈے میں جاتا ہے.
اس کا مطلب کیا؟ استاد کی اہمیت نہیں، مدرسے کی اہمیت نہیں۔ تو یہاں رہے گا ظاہر اس نے صفائی بھی کرنی ہے، یہاں کھائے گا برتن بھی دھونے ہیں، یہاں سوئے گا کھیلے گا صفائی بھی کرنی ہے، یا اس کے لیے فرشتے آئیں گے؟ یہ بچوں نے ہی کرنا ہے۔ کس نے کرنا ہے؟ بچوں نے ہی کرنا ہے۔ جب ہم بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، قرآن استاد کا مقام بتائے گا، قرآن والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا طریقہ بتائے گا۔ جب بچوں کو قرآن نہیں پڑھائیں گے، قرآن کیسے بتا سکتا ہے؟ قرآن کیسے بتا سکتا ہے؟ ہر چیز قرآن سے مستنبط ہوتی ہے۔ چائنا کا ایک واقعہ، چائنا کے ایک ہاسپٹل کے اندر ایک ہی وقت میں 2 عورتوں کے ہاں بچوں کی ولادت ہوئی۔ ایک عورت نے لڑکا پیدا کیا، ایک نے لڑکی، ایک نے لڑکا اور ایک نے لڑکی۔ اور نرس کی غلطی کی وجہ سے یا اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہ بچے خلط ملط ہو گئے، بچے مل گئے، دونوں بچے اکٹھے ہو گئے، پتہ نہ چلے لڑکی کس کی ہے اور لڑکا کس کا ہے۔ ڈاکٹر پریشان، ہسپتال کا عملہ پریشان، وہاں کے ڈاکٹر، عورتوں کے جو رشتہ دار، اہل خانہ، ورثاء، وہ پریشان۔ یہ عجیب معاملہ ہوا، بچوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا بچی کس کی ہے اور بچہ کس کا ہے۔ جب اللہ نے اپنی لاریب کتاب کا مشاہدہ کروانا ہونا، پھر ڈی این اے ٹیسٹ کام نہیں کرتا، پھر الٹرا ساؤنڈ کام نہیں کرتا، پھر ٹیکنالوجی کام نہیں کرتی، پھر انسان کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں کام نہیں کرتی۔ جب اللہ نے اپنی لاریب کتاب کا مشاہدہ کروانا ہو، جب اس کی کرامت دکھانی ہو، جب اس کا معجزہ دکھانا ہو، پھر کوئی مشینری کام نہیں کرتی، چاہے وہ کتنی ہی جدید کیوں نہ ہو۔ سارے لوگ پریشان، سارا علاقہ پریشان۔ عجیب معاملہ ہو گیا، 2 بچے ہیں، ایک کی بچی ایک کا بچہ، پتہ نہیں بچہ کس کا، پتہ نہیں بچی کس کی ہے۔ ایک ڈاکٹر تھا، وہ مصر کا تھا، اس نے مصر کی ٹکٹ لی، واپس اپنے ملک میں آیا۔ مصر کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے، جامعۃ الازہر۔ جامعۃ الازہر میں آیا، مولوی صاحب کو بتایا کہ ہمارے چائنا کے اندر یہ معاملہ ہوا، 2 عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے، ایک کی لڑکی ایک کا لڑکا، بچے آپس میں مل گئے، پتہ نہیں چل رہا کہ لڑکی کس کی ہے اور لڑکا کس کا ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ قاری صاحب نے ایک قرآن کی آیت کا ایک حصہ اس کو بتایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اتنی آیت کا ٹکڑا بتا کے اس کو بھیج دیا۔ وہ چلا گیا، اس نے جا کے ڈاکٹروں کو بتایا کہ میں نے مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھا، اس نے مجھے یہ قرآن کی آیت بتائی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مرد کا 2 حصے ہیں اور عورت کا، اللہ وصیت کر رہے ہیں، اللہ حکم کر رہے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا 2 عورتوں کے برابر، یعنی کہ 2 حصے کس کے؟ بولو بھائی، 2 حصے کس کے؟ مرد کے، اور 1 حصہ عورت کا، تاکہ بھیج دیا۔ ڈاکٹروں نے سوچ بچار کے بعد دونوں عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ نکالا، ان کے پستان سے دودھ نکالا، دودھ کو چیک کیا لیبارٹری میں، پہلی عورت کے دودھ کے اندر وٹامن 2 گنا تھے، پہلی عورت کے دودھ کے اندر کیلشیم 2 گنا تھا، پہلی عورت کے دودھ کے اندر طاقت 2 گنا تھی، پہلی عورت کے دودھ کے اندر پروٹین 2 گنا تھا، دوسری عورت کے دودھ کے اندر پروٹین 1 گنا تھی، 1 گنا کیلشیم تھی، 1 گنا اس کے اندر طاقت تھی۔ ڈاکٹروں کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ جس طرح جس عورت کے دودھ میں طاقت 2 گنا ہے، لڑکا اس کا ہے، جس عورت کے دودھ میں طاقت 1 گنا ہے، لڑکی اس کی ہے، لڑکی اس کی ہے۔ مسئلہ کہاں سے نکلا؟ قرآن پاک سے مسئلہ نکلا ہے۔ قرآن نے مسئلہ سمجھایا، جہاں ڈاکٹروں کی سوچ ختم ہو چکی تھی،
جہاں ڈاکٹروں کا علم ختم ہو چکا تھا، وہاں کیا ہوا؟ قرآن کھل کر سامنے آتا ہے، سارا قرآن نہیں، آیت کا 10واں حصہ، کیوں قاری صاحب 10ویں حصے سے بھی کم ہے، 10ویں حصے سے بھی کم ہے، اتنا سا ٹکڑا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جب عورتوں کے سامنے فیصلہ کیا گیا، ان کو بتایا گیا، ایک عورت نے لڑکی پکڑی، ایک نے لڑکا پکڑا، اپنے چھاتیوں کے ساتھ لگایا تو دونوں بچوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ مسئلہ قرآن نے بتایا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، ہم سکولوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم سکول میں بھاگ رہے ہیں۔ بہت پہلے علماء نے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ عصری تعلیم ایک ضرورت بن چکی ہے، اس لیے اکثر مدارس کے اندر سکول بھی پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ مدرسے کا علم، دینی علم بھی پڑھایا جاتا ہے، پتہ ہے ایک ضرورت ہے، لیکن وہاں کے ماحول میں اور سکول کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ زمین آسمان کا۔ ایک گجرانوالہ کے بڑے مایا ناز عالم دین کا خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، کہتے ہیں میں نے بچے کو سکول میں داخل کروایا، 2-3 دن کے بعد بچہ کہتا ہے ابو میں نے سکول نہیں جانا، ماں کہتا ہے ماما میں نے سکول نہیں جانا، وجہ پوچھی، وجہ نہ بتائے، بچے کو ڈانٹا، پھر بچے نے بتایا کہ میں سکول میں 2-3 دن جب جاتا رہا ہوں، سکول کے جو ٹیچر ہیں، ایک بچہ ٹیچر کے اپنے استاد کے ماسٹر کا پیچھے والا پلو، پیچھے والا جو کرتے کا حصہ ہوتا ہے وہ ایسے اٹھاتا ہے اوپر، دوسرے بچے تاڑیاں مارتے ہیں، دوسرے بچے کیا کرتے ہیں؟ تاڑیاں مارتے ہیں۔ یہ تربیت ہے۔ لیکن جب قرآن پڑھیں گے، قرآن سے ہمیں قرآن کی تاثیر، آپ اتنی مثال سمجھیں، مجھے پتا ہے کہ یار یہ چیز ناپاک ہے، میں یہاں قرآن رکھوں گا، بولو بھائی، میں یہاں قرآن رکھوں گا، قرآن کا غلاف بھی نہیں رکھوں گا، مجھے پتا ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ اور جس دل میں اللہ قرآن رکھ دے، کیا اللہ ناپاک دلوں میں رکھے گا یا پاک دلوں میں؟ اللہ نے پاک دلوں میں۔ آپ نیت کرو کہ ہم بچوں کو قرآن کا حافظ بھی بنائیں اور ساتھ عصری تعلیم بھی ان کو دلوائیں۔ آج کے ڈاکٹر پتہ کیا بتاتے ہیں؟ آج کے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ 2 ایسے پھل ہیں کہ جن کو کھایا جائے بندہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، بندہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ 2 پھل کھائے جائیں تو بندہ بوڑھا نہیں ہوتا، طاقت بھرپور ہوتی ہے، مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بتا دوں یا رہنے دوں؟ بندہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ آج کا ڈاکٹر، آج کا حکیم کہتا ہے کہ اگر انجیر اور زیتون، انجیر اور زیتون کھایا جائے تو بندہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا ہے، طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، زندگی بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ۔ آج کا حکیم بتا رہا ہے، آج کا ڈاکٹر بتا رہا ہے، اللہ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ دوسری بات، ہر ڈاکٹر کا اپنا نسخہ، ہر حکیم کی اپنی بوڑی، ہر ہومیوپیتھک کی اپنی میٹھی گولی، ایسے ہی ہے۔ وہ اپنا نسخہ جو ڈاکٹر لکھے گا اسی کے سٹور سے ملے گا، روح زمین پر کہیں سے نہیں مل سکتا آپ کو۔ حکیم کی بھکی اپنا چٹو وٹا خود ہی کوٹ کے دے گا، وہ طریقہ بھی کیا کرے گا خود بتائے گا۔ ہومیوپیتھک کی گولی اس کے اپنے قطرے طریقہ بھی وہ بتائے گا، ڈاکٹر بتائے گا اتنی گولی صبح، اتنی دوپہر، اتنی شام، حکیم بتائے گا 1 پوڑی صبح، 1 دوپہر، 1 شام، کھانے سے پہلے یا بعد۔ ہومیوپیتھک والا بتائے گا 2 گولیاں صبح چوس لو، 2 شام کو، 2 دوپہر کو۔ جس کا نسخہ ہوگا طریقہ بھی کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا نا، کوئی اور بتائے گا؟ ورنہ ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، ہمارے پاس گوگل ہے، ہم گوگل پہ ریسرچ کریں، میرے سر میں درد ہو رہی ہے، گوگل کہے گا پیناڈول کھاؤ، بتائے گا نہیں بتائے گا؟
گوگل کو بتاؤ مجھے بخار ہے، گوگل بتائے گا فلاں سیرپ پیو۔ گوگل کو بولو کینسر کا مریض ہے، گوگل آپ کو دوائی بتائے گا۔ لیکن ڈاکٹر کے پاس جو باری فیس دے کر ہم جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوائی کا طریقہ کار بھی پتہ چل جائے۔ ڈاکٹر کو پتہ ہے کس عمر میں نے مریض کو کون سی دوائی لینی ہے، کتنی ڈوز بتانی ہے اس کو، وہ کون بتائے گا؟ وہ ڈاکٹر بتائے گا۔ آج کا ڈاکٹر، آج کا حکیم کیا کہتا ہے؟ زیتون کھاؤ، انجیر کھاؤ، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا زیتون کھاؤ، انجیر کھاؤ۔ اپنے نبیوں کو حکم دیا، انبیاء کو بتایا انجیر کھاؤ، زیتون کھاؤ۔ لیکن اللہ کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ کتنا کھاؤ۔ میرا خیال نہیں سمجھ آ رہی۔ اللہ کو بتانا چاہیے تھا نا اتنی انجیر اور اتنا زیتون۔ یہ بھی اللہ نے بتایا ہے، یہ بھی اللہ نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی اللہ نے بتایا ہے کہ اتنی انجیر کھاؤ اور اتنی زیتون کھاؤ۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ انجیر کا ذکر قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ انجیر کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ایک دفعہ۔ اور زیتون کا ذکر آیا ہے 6 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ زیتون کا پہلا ذکر سورہ انعام وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ۔ دوسرا یہ بھی سورہ انعام مقام نمبر 2 مختلفاً اکلہ والزیتون۔ کتنے ہوئے؟ شمار کرنے اپنی انگلوں پہ۔ 3 سورہ نحل، سورہ نحل ينبت لكم به الزرع والزیتون۔ کتنے ہو گئے؟ 4 نمبر 4 سورہ نور پارہ نمبر 18 مبارکۃ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ 5واں وزیتون ونخلا سورہ عبس پارہ نمبر 30۔ کتنے ہیں؟ 5 والتین والزیتون 6۔ کتنے ہوئے؟ 6۔ انجیر کا ذکر صرف 1 مرتبہ والتین۔ اللہ نے کہا کہ مجھے قسم ہے تین کی، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، قسم ہے مجھے زیتون کی۔ اللہ نے ان پھلوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ زیتون کا ذکر قرآن میں 6 مرتبہ آیا، انجیر کا ذکر 1 مرتبہ آیا۔ اللہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں انجیر دن میں 1 مرتبہ کھاؤ، دن میں 1 کھاؤ، اور زیتون کے 6 دانے کھاؤ۔ زیتون کے کتنے دانے کھاؤ؟ یہ کسی ڈاکٹر نے بتایا؟ ڈاکٹر نے نہیں بتایا، ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن میں بہت ساری ایسی ہمیں چیزیں ملیں گی جو ڈاکٹر کی رسائی سے باہر، انجینئر کی رسائی سے باہر، ایسی ہمیں چیزیں ملیں گی جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آج کے اس موضوع کا انتخاب کی وجہ کہ جیسا کہ اکثر مدارس کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے، اسی طرح ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم دیں گے۔ دینی تعلیم کے ساتھ کیا دیں گے؟ عصری تعلیم دیں گے۔ بچے کو حفظ بھی کروائیں گے، بچے کو پہلی کلاس سے لے کر، اگر بچہ کچھ نہیں پڑھا ہوا تو پہلی سے لے کر اس کو 8ویں جماعت تک سکول بھی پڑھائیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ خوش ہیں نا اس بات پہ؟ سکول بھی پڑھے گا بچہ، حفظ بھی کرے گا بچہ، اسی جگہ پر، ایک ہی جگہ پر۔ اکثر لوگ پریشان ہیں۔ پریشانی کس بات کی؟ سکول میں بچہ داخل کروانے کے لیے جا رہے ہیں، باری داخلہ فیس، اعلیٰ قسم کا داخلہ فیس جو مزدور کی لمٹ سے باہر ہے، پھر اس کے بعد ماہانہ فیس، پھر پیپر فنڈ، پھر آج فلاں ڈے، آج اقبال ڈے،
آج مزدور ڈے، مزدور بیچارہ مزدوری پہ جا رہا ہے، مزدور کا بچہ گل چھڑے اڑا رہا ہے، مزدور کو پتہ نہیں ہے مزدور ڈے ہے، مزدور کو پتہ نہیں ہے آج فلاں ڈے۔ کتنے اخراجات ہیں سکول کے اندر، 3 4 5 ہزار فیس عام معمول میں چل رہی ہے۔ وہاں کے ٹیچر، وہاں کے استاذ، وہاں کے سر بچے کو سبق دے کر کہتے ہیں بچہ سبق جا کے ٹیوشن میں یاد کر لینا۔ سبق کیا کرنا؟ ٹیوشن میں سبق یاد کر لینا۔ ٹیوشن والی بھی 2-3 ہزار روپیہ بچی فیس لے رہی ہے۔ اس کا وقت پورا ہوا، ٹیوشن والی کہتی ہے بچہ سبق جا کے ماما سے یاد کر لینا۔ سبق کہاں سے یاد کر لینا؟ ماما سے سبق یاد کر لینا۔ سکول والوں نے ڈال دیا ٹیوشن میں، ٹیوشن والوں نے ڈال دیا ماما پہ، سکول والے ٹیوشن کی آس پہ رہے اور ٹیوشن والے ماما کی آس پہ رہے کہ اس بچے کو ماں سبق یاد کروائے گی۔ اگر ماں ہی سبق یاد کروا سکتی تھی، سکول بھیجنے کو بچے کو کیا فائدہ ہوا؟ ماں ہی سبق یاد کروا سکتی تھی، ٹیوشن بھیجنے کو بچے کو کیا فائدہ ہوا؟ بات غلط ہے صحیح ہے؟ سال کے بعد بچہ امتحان دیتا ہے، ایک سکول میں 500 بچوں کی تعداد ہے، 500 کے 500 بچے پاس، بچے پاس۔ جس کے نمبر کم ہے 500 روپیہ دو، اس کے نمبر بھی بڑھ جائیں گے، 500 روپیہ دو نمبر بڑھ جائیں گے، مٹھائی کا ڈبہ دو نمبر بڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ سکول تعلیم نہیں ہے بلکہ کاروبار ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک کاروبار ہے، دنیا داری ہے۔ بچے سکول میں پڑھتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، بچے فیس سے لیٹ ہوں ان کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، کلاس میں بچہ کھڑا رہتا جب تک وہ فیس نہ ادا کر لے۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں، جمعے کا دن ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ ایک دن بچہ ٹیوشن سے گھر آیا، اپنے گھر کا واقعہ بتا رہا ہوں، ٹیوشن سے بچہ گھر آیا، ٹیوشن سے بچہ گھر آیا، گھر ماما نے پوچھا کیا بات ہے، اتنی گرمی میں پیدل ہی آگے؟ کہتے ماما مجھے پیاس لگی ہے۔ کیا لگی ہے؟ پیاس لگی ہے۔ کہا وہاں پانی نہیں تھا؟ میں نے ٹیچر کو کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی پینا۔ ٹیچر نے کہا جاؤ گھر سے پی کے آؤ، جاؤ گھر سے پی کے آؤ۔ جو آپ کو سادہ پانی پلانے کے روادار نہیں ہیں وہ آپ کے بچوں کو کیا تعلیم دے سکتے ہیں؟ وہ آپ کے بچوں کا مستقبل کیا بنا سکتے ہیں جو سادہ پانی پلانے کے روادار نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں مدرسے میں آؤ، مدرسے میں آپ کو بکرا بھی کھلایا جائے گا، مدرسے میں آؤ، مدرسے میں آپ کو کٹا بھی کھلایا جائے گا، مدرسے میں آؤ آپ کو یہاں مرغا بھی کھلایا جائے گا۔ اعلیٰ قسم کے کھانے یہاں موجود ہوں گے، اعلیٰ قسم کے پھل یہاں موجود ہوں گے، ٹھنڈا پانی، جامع شیریں تک، دودھ چائے تک ہر چیز یہاں موجود ہوگی۔ میں کہتا ہوں میں یہاں بیٹھتا ہوں، 2-4 بندے اٹھو، مدرسے کا فریزر کھولو، وہ بڑی مشکل سے ہم نے بند کیا ہے، گوشت کا بھرا ہوا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ قرآن کی برکت سے، قرآن کی برکت ہے۔ وہ لوگ تمہیں سادہ پانی پلانے کے روادار نہیں ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اکثر مدارس کے اندر روزانہ چھوٹا گوشت، بکرے کا گوشت پکتا ہے جو اکثر لوگوں کو سال بعد نصیب ہوتا ہے۔ کس کی برکت ہے؟ قرآن کی برکت سے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بچے کو حفظ بھی کروائیں گے، ساتھ سکول بھی پڑھائیں گے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہمارا ساتھ دیں گے؟ علماء کی موجودگی میں، علماء کی تربیت میں نہ کوئی بد نظری ہوگی۔ یہاں کوئی بد نظری ہے ہی نہیں ہے، سکول میں بد نظری بھی ہے، ٹیچریں بھی ہیں۔ طالب علم کا، اسٹوڈنٹ کا ٹیچر کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے، ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ میرے اپنے پاس کئی ایسے کیس آئے ہیں، اسٹوڈنٹ کا ٹیچر کے ساتھ عشق ہو گیا۔ اسٹوڈنٹ کی کلاس کون سی ہے؟ 8ویں کلاس۔ 8ویں کلاس میں کتنا بچہ ہوتا ہے؟ ابھی تک داڑھی مونچھ نہیں آئی، گھر میں اصرار کرتا ہے میں نے ٹیچر کے ساتھ شادی کرنی ہے۔
گھر میں کیا کہتا ہے میں نے ٹیچر کے ساتھ شادی کرنی ہے ورنہ میں گاڑی کے نیچے آ رہا ہوں. لیکن سکول مدرسے میں ایسی آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. آپ مدرسے میں بچوں کو بھیجو، پہلی کلاس سے لے کر فی الوقت پہلی کلاس سے لے کر 8ویں جماعت تک مڈل تک ہم بچوں کو پڑھائیں گے، سکول بھی پڑھائیں گے، ان کو قاعدہ بھی پڑھائیں گے، ابتدائی مسائل بھی پڑھائیں گے، اہم اور جو ضروری مسائل ہیں وہ بھی پڑھائیں گے، ساتھ قرآن ناظرہ بھی پڑھائیں گے، حفظ بھی پڑھائیں گے. بھیجیں گے آپ بچوں کو بھیجیں انشاءاللہ. یہاں کوئی لمبی چوڑی فیس نہیں ہوگی، کوئی فیس نہیں ہوگی ہماری. اپنی طرف سے کوئی خدمت کرنا چاہے تو فبیہا، کوئی نہیں دے سکتا تو پہلے بھی تو اتنے طالب علم ادھر پڑھ ہی رہے ہیں نا، پہلے بھی تو پڑھ ہی رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بچہ قرآن بھی پڑھ لے گا، سکول بھی پڑھ لے گا. جب بچہ قرآن بھی پڑھ لے گا، سکول بھی پڑھ لے گا، اس کو علماء کی صحبت بھی مل جائے گی، اس کو فرشتوں والا ماحول بھی مل جائے گا، اس کو ہر چیز کھانا مانا بھی مل جائے گا، اس کو یہاں بستر بھی مل جائے گا. جب ہر چیز اس کو مل جائے گی تو کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ ہماری سکولوں سے جان چھوٹ جائے؟ بچے سکول چھوڑ کے بھی آنا ہے، بچے کو لے کے بھی آنا ہے، پھر فلاں فنکشن پہ بھی جانا ہے، پھر فلاں ٹرپ بھی جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ آپ کے بچے کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے، کھلواڑ، اور آپ کے ساتھ مذاق ہے. اتنے پیسے لے کر بھی وہ بچے کو کچھ بھی نہیں پڑھا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس سکول میں زیادہ فیس ہے وہاں زیادہ اعلیٰ تعلیم ہے. یہ ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہے. جہاں زیادہ فیس ہے وہاں کیا ہے؟ زیادہ تعلیم. یہ بات نہیں ہے. اللہ نے، میں نے شروع میں کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس کو بھیجنے والا خدا، لانے والا جبرائیل، جس پر آئے محمد الرسول اللہ ہیں. یہ اعلیٰ تعلیم ہے. اس تعلیم کو معیار حق بنانا چاہیے. سکول کی تعلیم نہیں، وہ تو ایک ضرورت ہے. اسی لیے مدارس والوں کا یہ فیصلہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دی جائے بچوں کو. آپ بچوں کو داخل کروائیں گے انشاءاللہ، آپ کے بچے آئیں گے، آپ کے بچے انشاءاللہ گریجویٹر بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، پروفیسر بھی بنیں گے، مفتی بھی بنیں گے انشاءاللہ. آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم پر اعتماد کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر علم حاصل کروائیں گے، سکول کی تعلیم کا بھی اور دینی تعلیم کا بھی. وما علینا الا البلاغ.